شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید پارٹ نمبر 76 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، مجاہدین اسلام اپنے زخمی ساتھیوں کو اور شہیدوں کی لاشوں کو اٹھا رہے تھے۔ میدان خون سے لال ہو گیا تھا۔ خالد ایک بلند جگہ پر کھڑے میدان جنگ کو دیکھ رہے تھے۔ ایک طرف سے ایک گھڑ سوار گھوڑے کو سر پر دوڑاتا آیا۔ اس نے خالد کے قریب آ کر گھوڑا روکا۔ وہ مسنہ بن حارثہ تھے۔ ناظرین، گھوڑا خالد کے پہلو کے ساتھ کر کے مسنہ گھوڑے پر ہی خالد سے بغل گیر ہو گئے۔ ابن ولید مسنہ نے جذبات سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، میں نے آج مظلوم مسلمانوں کے خون کا انتقام لے لیا ہے، ابھی نہیں ابن حارثہ۔ خالد نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، ابھی تو ابتدا ہے، ہمارے لیے اصل خطرہ اب شروع ہوا ہے۔ کیا تم نے ان کشتیوں کی تعداد نہیں دیکھی؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ یہ کشتیاں کتنی بڑی اور کتنی مضبوط تھی؟ اور تم نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ فارسیوں کے پاس ساز و سامان کس قدر زیادہ ہے، ان کے وسائل بڑے وسیع ہیں۔ ہم اپنے وطن سے بہت دور آ گئے ہیں، ہمیں اب انہی سے ہتھیار اور رسد چھین کر اپنی ضرورت پوری کرنی ہے۔ یہ کام آسان نہیں ابن حارثہ، اور میرے لیے یہ بھی آسان نہیں کہ میں ان دشواریوں اور محرومیوں سے گھبرا کر یہیں سے واپس چلا جاؤں۔ ہم واپس نہیں جائیں گے ابن ولید، مسنہ نے پرعزم لہجے میں کہا۔ ہمیں کسریٰ کے ایوانوں کی اینٹ سے اینٹ بجانی ہے، ہمیں ان آتش پرستوں پر یہ ثابت کرنا ہے کہ جھوٹے خدا کسی کی دستگیری نہیں کر سکتے۔ ناظرین، خالد نے اپنے سالاروں کو بلایا۔ اس سے پہلے وہ مال غنیمت اکٹھا کرنے کا حکم دے چکے تھے۔ ہماری مشکلات اب شروع ہوئی ہیں، خالد نے اپنے سالاروں سے کہا۔ ہم اس وقت دشمن کی سرزمین پر کھڑے ہیں، یہاں کے درخت اور یہاں کے پتھر اور اس مٹی کا ذرہ ذرہ ہمارا دشمن ہے، یہاں کے لوگ ہمارے لیے اجنبی ہیں۔ ان لوگوں پر فارس کی شہنشاہی کی دہشت طاری ہے، یہ لوگ عورت شیر کو فرعون سمجھتے ہیں۔ یہ بڑی مشکل سے مانیں گے کہ کوئی ایسی طاقت بھی ہے جس نے فارس کی شہنشاہی کا بت توڑ ڈالا ہے۔ میرے رفیقو، یہاں کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملائے بغیر ہم یہاں ایک قدم بھی نہیں چل سکتے۔ ہم کسی سے تعاون کی بھیک نہیں مانگیں گے، ہم محبت سے ان کے دل موہ لینے کی کوشش کریں گے، اور جس پر ہمیں ذرا سا بھی شک ہوگا کہ وہ ہمیں ظاہری طور پر یا درپردہ نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، ہم اسے زندہ رہنے کے حق سے محروم کر دیں گے۔ ہم ان لوگوں کو غلام بنانے نہیں آئے، ہم انہیں غلامی سے اور باطل کے عقیدوں سے نجات دلانے آئے ہیں۔ جو علاقے ہم نے لے لیے ہیں ان کے انتظامی امور کی طرف فوری توجہ دینی ہے۔ یہاں مسلمان بھی آباد ہیں، وہ یقیناً ہمارا ساتھ دیں گے، لیکن میرے دوستو، کسی پر صرف اس لیے اعتبار نہ کر لینا کہ وہ مسلمان ہے۔ غلامی اتنی بری چیز ہے کہ انسانوں کی فطرت بدل ڈالتی ہے۔ یہاں کے مسلمانوں کو اعتماد میں لے کر ان سے معلوم کرنا ہے کہ شہنشاہ فارس کے حامی کون کون ہیں، ان کی چھان بین کر کے ان کے درجے مقرر کرنے ہیں۔ جن پر ذرا سا بھی شک ہو اسے گرفتار کر لو، اور جو غیر مسلم سچے دل سے ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہتا ہے اسے اسلام کی دعوت دو۔ میں مختلف شعبے قائم کر رہا ہوں۔ ناظرین، خالد نے مفتوحہ علاقوں کے باشندوں پر سب سے زیادہ توجہ دی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ جو غیر مسلم باشندے مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لیں گے ان سے جزیہ وصول کیا جائے گا، اور مسلمان انہیں اپنی پناہ میں سمجھیں گے۔ ان کی ضروریات اور ان کی جان و مال کا تحفظ مسلمانوں کی ذمہ داری ہو۔ ناظرین، اس اعلان کے ساتھ ہی بیشتر باشندے مسلمانوں کی پناہ میں آ گئے۔ خالد نے اس علاقے سے جزیہ اور محصولات وغیرہ جمع کرنے کے لیے ایک شعبہ قائم کر دیا جس کا نگران سوید بن مکرن کو مقرر کیا گیا۔ ناظرین، دوسرا شعبہ جس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی وہ جاسوسی کا شعبہ تھا۔ اب باقاعدہ اور ماہرانہ جاسوسی کی ضرورت تھی۔ ناظرین، خالد نے اسی وقت اپنے جاسوس جو اسی علاقے کے رہنے والے مسلمان تھے دریائے فرات کے پار بھیج دیے۔ جب مال غنیمت جمع ہو گیا تو دیکھا کہ یہ جنگ سلاسل کی نسبت خاصا زیادہ تھا۔ خالد نے اس کے 5 حصے کیے۔ ناظرین، 4 اپنی سپاہ میں
میں تقسیم کر کے 5واں حصہ مدینہ بھیج دیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اس سے پہلے خالد کو اتنا سنجیدہ اور اتنا متفکر کبھی نہیں دیکھا گیا تھا جتنا وہ اب تھے۔ معزز ناظرین، مئی سن 633 سن عیسوی کے پہلے ہفتے جو ماہ سفر سن 12 ہجری کا تیسرا ہفتہ تھا، زرتشت کے پجاریوں کے لیے دریائے فرات کا سرسبز و شاداب خطہ جہنم بن گیا تھا۔ کس قدر ناز تھا انہیں اپنی جنگی طاقت پر، اپنی شان و شوکت پر، اپنے گھوڑوں اور ہاتھیوں پر۔ وہ تو فرعونوں کے ہم پلہ ہونے کا دعویٰ کرنے لگے تھے اور کسریٰ دہشت کی علامت بنتا جا رہا تھا۔ دجلہ اور فرات کے سنگم کے وسیع علاقے میں خالد نے، جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی تلوار کا خطاب دیا تھا، فارس کے زرتشتوں کو بہت بری شکستیں دی تھی اور ان کے حرمز قارن بن قیاس، انوش جان اور قباز جیسے سالاروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، لیکن کسریٰ ارج شیر نے ابھی شکست تسلیم نہیں کی تھی۔ ناظرین، اس کے پاس ابھی بے پناہ فوج موجود تھی اور مدینہ کے مجاہدین کو وہ اب بھی بدو اور صحرائی لٹیرے کہتا تھا۔ اس نے شکست تسلیم تو نہیں کی تھی، لیکن شکست اور اپنے نامور سالاروں کی مسلمانوں کے ہاتھوں موت کا جو اسے صدمہ ہوا تھا اسے وہ چھپا نہیں سکا تھا۔ حرمز کی موت کی اطلاع پر وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دوہرا ہو گیا تھا۔ ناظرین، اس نے سنبھلنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن ایسے مرض کا آغاز ہو چکا تھا جس نے اسے بستر پر گرا دیا تھا۔ ناظرین، مورخوں نے اس مرض کو صدمہ کا اثر لکھا ہے۔ کیا میرے لیے شکست اور پسپائی کے سوا اب کوئی خبر نہیں رہ گئی؟ اس نے بستر پر اٹھ کر بیٹھتے ہوئے گرج کر کہا، کیا مدینہ کے مسلمان جنات ہیں؟ کیا وہ کسی کو نظر نہیں آتے اور وار کر جاتے ہیں؟ ناظرین، طبیب ارج شیر کی منظور نظر 2 جوان سال بیویاں اور اس کا وزیر حیران و پریشان کھڑے اس قاصد کو گھور رہے تھے جو ایرانیوں کی فوج کی ایک اور شکست اور پسپائی کی خبر لایا تھا۔ اس کے آنے کی جب اطلاع اندر آئی تو طبیب نے باہر جا کر قاصد سے پوچھا تھا کہ وہ کیا خبر لایا ہے۔ ناظرین، قاصد نے خبر سنائی تو طبیب نے اسے کہا تھا کہ وہ کسریٰ کو ابھی ایسی بری خبر نہ سنائے کیونکہ اس کی طبیعت اس کی متحمل نہیں ہو سکے گی، لیکن یہ قاصد کوئی معمولی سپاہی نہیں تھا کہ وہ طبیب کا کہا مان جاتا۔ وہ پرانا کماندار تھا، اس کا عہدہ سالاری سے 2 ہی درجہ کم تھا، اسے کسی سالار نے نہیں بھیجا تھا۔ ناظرین، اسے بھیجنے کے لیے کوئی سالار زندہ نہیں بچا تھا۔ طبیب کے روکنے سے وہ نہ رکا، اس نے کہا کہ اسے کسریٰ کی صحت کا نہیں، فارس کی شہنشاہی اور زرتشت کی عظمت کا غم ہے۔ اگر شہنشاہ ارج شیر کو اس نے دجلہ اور فرات کی جنگی کیفیت کی پوری اطلاع نہ دی تو مسلمان مدائن کے دروازے پر آ دھمکیں گے۔ ناظرین، اس نے طبیب کی اور کوئی بات نہ سنی، اندر چلا گیا اور ارج شیر کو بتایا کہ مسلمانوں نے فارس کی فوج کو بہت بری شکست دی ہے۔ ناظرین، ارج شیر لیٹا ہوا تھا، اٹھ بیٹھا، غصے سے اس کے ہونٹ اور اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ شہنشاہ فارس، کماندار نے کہا، مدینہ والے جنات نہیں، وہ سب کو نظر آتے ہیں، لیکن کیا قارن مر گیا تھا؟ ارج شیر نے غصے سے پوچھا۔ ہاں شہنشاہ، کماندار نے جواب دیا، وہ ذاتی مقابلے میں مارا گیا تھا، اس نے دونوں فوجوں کی لڑائی تو دیکھی ہی نہیں، مجھے اطلاع دی گئی تھی کہ قباز اور انوش جان بھی اس کے ساتھ تھے، وہ بھی قارن کے انجام کو پہنچ گئے تھے۔ ناظرین، کماندار نے کہا، وہ قارن کے قتل کا انتقام لینا چاہتے تھے۔ دونوں نے اکٹھے آگے بڑھ کر مدینہ کے سالاروں کو للکارا اور دونوں مارے گئے۔ شہنشاہ فارس، کیا فارس کی اس عظیم شہنشاہی کو اس انجام تک پہنچنا ہے؟ نہیں نہیں، گستاخی کی معافی چاہتا ہوں۔ اگر کسریٰ نے صدمے سے اپنے آپ کو یوں روگ لگا لیا تو کیا ہم زرتشت کی عظمت کو مدینہ کے بدوؤں سے بچا سکیں گے؟ تم کون ہو؟ ارج شیر نے پوچھا۔ میں کماندار ہوں، کماندار نے جواب دیا، میں کسی کا بھیجا ہوا قاصد، میں زرتشت کا جانثار ہوں، دربان کو بلاؤ۔ ارج شیر نے حکم دیا، تم نے مجھے نیا حوصلہ دیا ہے، مجھے یہ بتاؤ، کیا مسلمانوں کی نفری زیادہ ہے؟ کیا ان کے پاس گھوڑے
تیز زیادہ ہیں اور کیا ہے ان کے پاس؟ ناظرین دربان اندر آیا اور حکم کے انتظار میں جھک کر دوہرا ہو گیا، سردار اندر زخر کو فوراً بلاؤ۔ ارج شیر نے دربان سے کہا اور کماندار سے پوچھا کیا ہے ان کے پاس؟ بیٹھ جاؤ اور مجھے بتاؤ۔ ہمارے مقابلے میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں، کماندار نے جواب دیا۔ ان میں لڑنے کا جذبہ ہے، میں نے ان کے نعرے سنے ہیں، وہ نعروں میں اپنے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں، میں نے ان میں اپنے مذہب کا جنون دیکھا ہے، وہ اپنے عقیدے کے بہت پکے ہیں اور یہی ان کی طاقت ہے، ہر میدان میں ان کی تعداد تھوڑی ہے۔ ٹھہر جاؤ، ارج شیر نے کہا، اندر زخر آ رہا ہے، مجھے اپنے اس سالار پر بھروسہ ہے، اسے بتاؤ کہ ہماری فوج میں کیا کمزوری ہے کہ اتنی زیادہ تعداد میں ہوتے ہوئے بھاگ آتی ہے۔ اندر زخر، ارج شیر بستر پر نیم دراز تھا، اپنے ایک اور نامور سالار سے کہنے لگا کیا تم نے سنا نہیں کہ قارن بن قریاس بھی مارا گیا ہے، قباز بھی مارا گیا ہے اور انوش جان بھی مارا گیا ہے؟ اندر زخر کی آنکھیں ٹھہر گئیں، جیسے حیرت نے اس پر سکتہ طاری کر دیا ہو۔ اسے بتاؤ کماندار، ارج شیر نے کماندار سے کہا، کیا میں ان حالات میں زندہ رہ سکوں گا؟ کماندار نے سالار اندر زخر کو تفصیل سے بتایا کہ مسلمانوں نے انہیں دریائے ماکل کے کنارے کس طرح شکست دی ہے اور یہ بھی تفصیل سے بتایا کہ مدائن کی فوج کس طرح بھاگی ہے۔ اندر زخر، ارج شیر نے کہا، ہم اب ایک اور شکست کا خطرہ مول نہیں لے سکتے، مسلمانوں سے صرف شکست کا انتقام نہیں لینا، ان کی لاشیں فرات میں بہا دینی ہے۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ فوج لے کر جاؤ، تم اس علاقے سے واقف ہو، تم بہتر سمجھتے ہو کہ مسلمانوں کو کہاں گھسیٹ کر لڑانا چاہیے، وہ ریگستان کے رہنے والے ہیں، اندر زخر نے کہا، اور وہ ریگستان میں ہی لڑ سکتے ہیں، میں انہیں سرسبز اور دلدلی علاقے میں آنے دوں گا اور ان پر حملہ کروں گا، میری نظر میں دلجہ موضوع علاقہ۔ اس نے کماندار سے پوچھا ان کے گھڑ سوار کیسے ہیں؟ ان کے سوار دستے ہی ان کی اصل طاقت ہے، کماندار نے کہا، ان کے سوار بہت تیز اور ہوشیار ہیں، دوڑتے گھوڑوں سے ان کے چلائے ہوئے تیر خطا نہیں جاتے، ان کے سواروں کا حملہ بہت ہی تیز ہوتا ہے، وہ جم کر نہیں لڑتے، ایک ہلہ بول کر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، یہی وہ راز ہے جو ہمارے سالار نہیں سمجھ سکتے۔ اندر زخر نے اپنی ران پر ہاتھ مار کر کہا، مسلمان آمنے سامنے کی جنگ لڑ ہی نہیں سکتے، ہم ان سے کئی گنا زیادہ فوج لے کر جائیں گے، میں انہیں اپنی فوج کے نیم دائرے میں لے کر مجبور کر دوں گا کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے آمنے سامنے کی لڑائی لڑیں۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 77 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔